میرے پیارے عزیز دوستو، کچھ سوالات ہیں اور ان کے جوابات میں اس ویڈیو کے اندر دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت میاں بیوی ہم بستری کرنے کے بعد اگر کندھے سے نہا لیں یا پھر کمر سے نہا لیں تو وہ پاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، جنہیں مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے سردی کا موسم ہے اور سر سے نہانے میں انہیں بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ یار ٹھنڈ بہت زیادہ لگے گی، تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ گردن سے نہا لیتے ہیں، کندھوں سے نہا لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس سے کمر سے نہا لیتے ہیں کہ بھائی جو ہم ناپاک ہوئے تھے وہ سب ناپاکی ہم نے دور کر دیا، پاک ہو گئے۔ ان لوگوں کا ایسی سوچ رہتی ہے۔ تو کیا اس طریقے سے کمر سے یا کندھے سے اگر کوئی شخص ہم بستری کرنے کے بعد شوہر یا بیوی نہا لے تو کیا وہ پاک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے گا، شرعی اعتبار سے شریعت میں جب کوئی انسان ناپاک ہو جائے، چاہے وہ اس کو احتلام ہو جائے یا میاں بیوی ہم بستری کر لیں یا کوئی عورت ہے جو نفاس سے فارغ ہو، ہے نا، جو بھی جن چیزوں سے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، جب انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو سر کے بالوں کی نوک سے لے کر کے پیر کی ناخن تک پورا جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ پورا جسم، سر کے بال کے نوک سے لے کر کے پیروں کے ناخن کی نوک تک پورا کا پورا جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص آدھے دھڑ سے یعنی کمر سے نہائے تب بھی پاک نہیں ہوگا، یا کوئی گردن سے یعنی کندھے سے نہا لے تب بھی پاک نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے غسل کیا جاتا ہے نا، پورے بدن پر پانی بہانا یہ فرض ہے۔ غسل کے اندر 3 فرائض ہوتے ہیں۔ نمبر 1 منہ بھر کے کلی کرنا، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا، اور نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نرم ہنڈی تک پانی چڑھانا، اور تیسرا جو فرض ہے نا وہ ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ اب آپ نے جو پانی بہایا ہے وہ یہاں سے بہایا، یا مان لیجیے گا آدھے دھڑ سے، ناف کے نیچے سے، کمر سے نیچے سے آپ نے پانی بہایا، تو یہ پاک نہیں ہوں گے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے تھے تو پلیز وہ ایسا نہ کریں۔ جو مسئلہ ہے وہ آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اب کبھی بھی آپ کے اوپر غسل فرض ہو، چاہے جس طریقے سے بھی ہو، تو پھر آپ کو پورے طریقے سے جسم پر پانی بہانا ہوگا، تب آپ جا کر کے پاک ہوں گے۔ کوئی اگر کمر سے یا کندھے سے نہا لیتا ہے تو پھر وہ پاک نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا سطر کھل جانے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیے گا، سطر کھل جانے سے نہ انسان ناپاک ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا وضو ٹوٹتا ہے، لیکن کسی کے سامنے سطر نہیں کھولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کو پردہ رکھنا ضروری ہے۔ ٹوائلٹ، تیسرا سوال ہے، ٹوائلٹ میں قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یہ کیسا ہے؟ تو دیکھیے گا، اس کے تعلق سے فقہاء کرام نے منع فرمایا ہے۔ اب ہم انڈیا کے رہنے والے ہیں، انڈیا میں جو سیٹ لگی ہوتی ہے نا ٹوائلٹ کی، وہ اتر اور دکن کی طرف لگی ہوتی ہے۔ اب اگر کسی کی ٹوائلٹ پورا پچھم لگی ہے انڈیا میں تو اس کو وہ چینج کرا لے۔ قبلے کی طرف کو منہ یا پیٹ کر کے بیٹھنا یہ منع ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے لوٹے کو یا گلاس کو 5 انگلیوں سے اس طریقے سے پکڑ لیا تو کیا وہ پانی پینا یا گلاس کے اندر دودھ وغیرہ ہے وہ حرام ہو جاتا ہے؟ کیونکہ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں کہ 5 انگلیوں سے اس طریقے سے نہیں پکڑنا چاہیے، اس سے جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے، پانی یا دودھ جو بھی چیز ہوتی پھر پینا نہیں چاہیے۔ ایسا ہے مسئلہ ہے کیا؟ تو دیکھیے گا، اس کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گلاس کو، جگ کو، لوٹے کو اگر اس طریقے سے 5 انگلیوں سے پکڑتا ہے تو اس سے نہ پانی مکروہ ہوتا ہے، نہ اس سے پانی خراب ہوتا ہے، کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ اور زیادہ حفاظت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن کے اندر بات ہے تو اپنے ذہن سے نکال دیجیے گا۔ اور اس سے اگلا سوال ہے، کیا بچے کو عورت نے دودھ پلا دیا تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ بچے کو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو دیکھیے گا، اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے سے عورت کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلانے والی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ اپنے بچے کو باوضو ہو کر کے یعنی وضو کر کے ہی دودھ پلائے، تاکہ بچے کی زندگی میں اچھا اثر پڑے، اور بچہ نیک اور صالح بنے، ٹھیک ہے؟ بے وضو دودھ نہ پلائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ باوضو ہو کر کے دودھ پلائیں گے تو زیادہ اچھا ہے، اور اگر کوئی باوضو ہو کر کے دودھ پلاتی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔
اور اگلا سوال ہے، اگر کوئی نماز پڑھ رہا تھا اور اس کا انگوٹھا نماز میں ہل گیا، ہٹ گیا، تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے گا اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ انگوٹھا ہلنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے اور نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن نماز میں بلا وجہ انگوٹھے کو آگے پیچھے کرنا، ادھر ادھر ہلانا، یہ نہیں چاہیے۔ کیا جو شخص فرض نماز چھوڑ کر وظیفے کرتا ہو، جو شخص فرض نماز چھوڑ کر کے وظیفے کرتا ہو، تو کیا ایسے شخص کے وظیفے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے؟ تو دیکھیے گا سب سے پہلے جو ہے نا، یہ فرض نماز کا ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ آپ جو وظیفے کر رہے ہیں، جو بھی عملیات آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کا اپنا الگ معاملہ ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اور ہمارے اوپر نمازیں فرض کی ہیں نا، ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی فرض نمازوں کو چھوڑ کر چاہے دن رات وظیفے کرتا رہے، تو ایسے لوگوں کی وہ عبادت، وہ وظیفے، وہ عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے تب تک کہ وہ یہ نماز نہ پڑھیں گے۔ اور ایک سوال ہے، بنا رومالی کی شلوار یا پاجامہ پہن کر کسی نے نماز پڑھی تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے گا یہ صرف لوگوں کی بلا وجہ کی باتیں ہیں۔ سب سے ضروری ہے سطر کا چھپانا۔ اگر آپ کا سطر چھپا ہوا ہے تو پھر آپ کی نماز ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی چاہے شلوار ہو یا پینٹ وغیرہ ہو، پاجامہ ہو، رومالی کا کوئی میٹر نہیں ہے۔ رومالی ہو تب بھی نماز ہو جائے گی اور رومالی نہیں ہے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ سطر کا چھپا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ہاف ٹی شرٹ پہن کر اگر کسی نے نماز پڑھی تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے گا بہت سارے لوگ ہاف ٹی شرٹ پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ اور اسی کے تعلق سے لکھا ہے آگے، اگلا سوال ہے کہ جس بستر پر ہم بستری کی جاتی ہے وہ پاک رہتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے؟ دیکھیے گا بستر پر جس جگہ پر نجاست لگتی ہے، جتنے حصے پر نجاست لگتی ہے اتنا حصہ ناپاک ہو جاتا ہے، پورا بستر ناپاک نہیں ہوتا ہے، اتنا حصہ جو ہے ناپاک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کیا بیوی سے ہم بستری کرنے سے سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ نہیں، جس جگہ پر کپڑے پر جہاں پر نجاست لگتی ہے اتنا ہی حصہ ناپاک ہوتا ہے، سارے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ اگر شک و شبہ ہے تو پھر سارے کپڑوں کو دھلنا ضروری ہے۔ کیا جھپکی لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جیسے مان لیجیے کہ آپ کا وضو ہے، آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا کہ مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے جمعے کے دن جاتے ہیں اکثر لوگ، تو امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا اگر جھپکی لگ گئی تو کیا اس سے وضو ٹوٹے گا؟ تو دیکھیے گا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹیک لگائے ہوئے ہیں اس طریقے سے، چاہے وہ دیوار ہو یا کوئی بھی چیز، اگر آپ ٹیک لگائے ہوئے ہیں ایسے کر کے اور پھر اگر آپ کو جھپکی لگ گئی، آپ کو نیند آ گئی، تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر آپ کسی بھی چیز سے ٹیک لگائے ہوئے نہیں ہیں، ایسی اپنے ہی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی چیز سے کوئی ٹیک لگائے ہوئے نہیں ہیں، تو پھر اگر آپ کی جھپکی لگ گئی تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ٹیک لگانے سے جسم کے اعضاء جو ہے نا وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور انسان جب خود بخود بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کسی چیز سے ٹیک لگائے ہوئے نہیں ہوتا نا، تو وہ اس کے اعضاء جو ہے ڈھیلے نہیں پڑتے ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔